رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد. ماہ رمضان جوانوں کی کردار سازی کے لحاظ سے ایک بہترین مہینہ ہے، جہاں خدا بند عالم نے جوانوں کو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. وہ شیطان جو جوانوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا ہے، اسے بھی قید کر دیا ہے. جوانی خدا کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس جوانی میں اگر ایک جوان صاحب ایمان ہو جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایمان محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہے. ایمان ہی کے ذریعے انسان کے اندر ہر طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایمان ہی کی وجہ سے انسان ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. ایمان جہاں سرمایہ آخرت ہے، وہیں سرمایہ دنیا بھی ہے. اگر ایک انسان صاحب ایمان ہو جائے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اپنی شخصیت کا، اپنی عظمت کا، کہ واقعاً ہم کسی پر ایمان لائے ہیں. کوئی ایسی ذات ہے جو قادر ہے، قدیر ہے، جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتی ہے. یہی احساس اور یہی ذمہ داری اسے زندگی کے ہر موڑ پر اچھائیوں کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. جہاں اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور اس بات کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ایمان لائے ہیں اور وہ ذات ایسی ہے جو برائی کو نہیں پسند کرتی، تو یقیناً اگر وہ جوان برائی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے برائی نہیں کرتا. اگر کسی جگہ رشوت کی بات آتی ہے تو اسے ٹھکرا دیتا ہے. اگر شراب پینے کا مسئلہ آتا ہے تو اسے ٹھکرا دیتا ہے. اگر جھوٹ بولنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے پرہیز کرتا ہے. کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی بات ہوتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. غرض کی جتنی برائیاں ہیں، ایمان کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچاتا ہے جو ایک انسان کے شایع نشان نہیں. ورنہ اگر یہ ایمان نہ ہو تو انسان ہر طرح کی برائی کر سکتا ہے. شراب بھی پی سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے، رشوت بھی لے سکتا ہے، سود بھی لے سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ایمان انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ ایمان اس کو ہر بات میں روکتا ہے، ٹوکتا ہے کہ تم کسی ذات پر ایمان لائے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں ایک انسان برائیوں سے اپنے آپ کو، رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہیں انسان پھر نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہی صاحب ایمان لوگوں کو امر بالمعروف کرے گا، لوگوں کو نہی عن المنکر کرے گا، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دے گا، اپنے سماج اور معاشرے میں حق کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کرے گا، اپنے سماج اور معاشرے کو حسین معاشرہ دیکھنا چاہے گا. اور اگر کسی طرح کی کوئی غلط چیز سماج اور معاشرے میں ہوگی تو اسے کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قرآن مجید میں
کچھ ایسے جوانوں کا تذکرہ ہوا ہے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ یہ کچھ جوان تھے جو توحید پرست تھے، جبکہ بادشاہ وقت بہت ہی ظالم و جابر تھا اور وہ مشرک تھا جس کا نام دقیانوس۔ جب ان خدا پرستوں نے دیکھا کہ ہم ایسے بادشاہ کے حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ظالم ہے، جابر ہے، مشرک ہے، تو ان لوگوں کو یہ برداشت نہ ہوا اور آپس میں ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یا تو ہم لوگ اس کے خلاف قیام کریں یا یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، اس لیے یہ ماحول، یہ حالات ہم لوگوں سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ قیام تو نہ کر سکے، مگر ہاں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ ہجرت کر کے دقیانوس کی حکومت سے باہر چلے، اور جب غار کے قریب پہنچے، غار میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے خدا سے دعا کی، پروردگارا ہم نے تیری راہ میں ہجرت کی ہے، تو ہمارے اوپر رحم کر اور ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ بنا دے۔ لہٰذا خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو سنا، ان کے اوپر رحم کیا، ان کے لیے راستے فراہم کیے۔ اور اصول الہی یہی ہے کہ خداوند عالم کی راہ میں جب بھی کوئی آگے بڑھتا ہے تو خداوند عالم ضرور اس کی ہدایت کرتا ہے، ضرور اس کے راستے کو طے کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ عنکبوت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم ہماری راہ میں جہاد کر کے دیکھو تو ہم تمہارے لیے کس طرح سے راہیں ہموار کرتے ہیں، کس طرح سے ہم تمہاری ہدایت کرتے ہیں۔ یا سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جب کوئی ہدایت پا جاتا ہے، جب کوئی صحیح راستے پر آ جاتا ہے، خداوند عالم اس کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو صاحبان ایمان تھے، واقعاً یہ ایمان ان کا ایسا نہیں تھا جیسا آج ہمارے پاس ایمان ہے۔ یہ ایمان آبائی نہیں تھا، یہ ایمان حقیقی تھا، ایمان واقعی تھا۔ یہ ایمان واقعی ہونے ہی کی وجہ سے اللہ نے یہ کہا تھا انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند جوان تھے جو خدا کے اوپر ایمان لائے تھے، تو اللہ نے کہا ہم تمہارے ایمان اور ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ واقعاً اگر یہ واقعی ہدایت نہ ہوتی تو خداوند عالم اضافے کی بات نہ کرتا۔ ہماری یک طرفہ محبت، یک طرفہ ایمان ہوتا ہے، اور اسی ایمان کو ہم ایمان سمجھتے ہیں، لیکن جب تک خداوند عالم یا اہل بیت یہ نہ کہیں کہ واقعاً تم ہمارے محب ہو، تم ہمارے مومن بندے ہو، تب تک انسان اپنے آپ کو صحیح ایماندار اور صحیح محب نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ ایسے ایماندار تھے جس میں واقعاً ایمان تھا، حقیقی ایمان ان کے اندر تھا، تو خداوند عالم نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان کے اوپر غار میں رحم کیا۔ 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں، اور اس کے بعد خداوند عالم نے پھر ان کو دوبارہ سلا دیا ہے، اور یہ قیامت تک سوتے رہیں گے۔ لیکن ان کی عزت، ان کا احترام کتنا آج ہمارے درمیان میں ہے۔ ان کے نام کا پورا سورہ کہف ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کا ایمان، بلکہ ان کے ساتھ جو ایک کتا تھا، اس کتے کو بھی خداوند عالم نے پاک کر دیا، اور یہ واحد کتا ہے کہ جو اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا، ورنہ جانور اور ایسے نجس جانور جنت میں جانا ان کا محال ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو ایمان ہو، ایسے ایمان ہو، ایمان واقعی ہو، ایمان حقیقی ہو، سچا ایمان ہو۔ ہمارے جوانوں کے اندر اگر یہ سچا ایمان آ جائے، اور اگر وہ خدا کی راہ میں آگے بڑھیں، تو دیکھیں خدا کا ان کے اوپر رحم بھی ہوگا، خدا کا ان کے اوپر کرم بھی ہوگا، اور یہی رحم و کرم ان کے لیے عزت اور شرف کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔